آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء الحسنی میں سے ان ناموں پر جو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو تقسیم کیے گئے، اور جب انہوں نے اس کا ورد کیا تو ان کو مراتب نبوت طے ہوئے۔ جی، ان میں سے آج ہم بات کریں گے اسم عظیم نمبر 38 تو یہ 38واں نام ہے اور بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے یہ جلالی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ نام دیا گیا، لہذا انہوں نے جب اس کا ورد کیا تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مراتب نبوت اور کمال مطلوب تھے وہ انہوں نے طے کیے۔ اس کا نصاب جو ہے وہ 2,34,000 ہے۔ 2,34,000 کا اگر کوئی چلہ کاٹ لیتا، پورا کر لیتا ہے اس کو، تو وہ اس نام کا عامل بن جاتا ہے۔ تو اس نام کے جتنے منافع ہیں، ثمرات اس کو حاصل ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے اس میں عظیمی نمبر 38 جو ہے کہ یہ ہے یا عظیم ذی ثناء الفاخری والعزی والمجدی والکبریائی فلا یزال عزہ یا عظیم، یہ نام ہے اور بڑا بابرکت ہے۔ اس میں سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ سلاطین دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان سے اس کو کوئی کام ہے وہ اس سے لینا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے یہ صاحب منصب جو لوگ ہیں ان کے ہاں میں جاؤں تو مجھے معزز سمجھا جائے، مجھے عزت ملے، اور جو بھی جائز مقاصد ان سے مجھے حاصل ہو جائے، اس کے لیے 16 دن پڑھنا ہے اور روزانہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو وہ کہ 16 دن میں 16,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ جب یہ 16 دن کا یہ اس نے پورا کر لیا نصاب، اب اس کے بعد اس بادشاہ وقت سے ملنے کے لیے جائے، یا اس صاحب منصب سے ملاقات کرے، یا جس سے آپ کا کوئی مقصد مطلوب ہے اس سے ملاقات کرے، تو انشاءاللہ وہ عزت بھی دے گا اور عزت کے ساتھ اس کے کام کو بھی کر دے گا۔ یہ اس کے اندر زبردست تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت عام ہو، نیک شہرت ملے، اس کے لیے بھی یہی نصاب ہے، 1000 دفعہ پڑھنا ہے اور 16 دن تک پڑھنا ہے، تو 16,000 گویا کہ اس کا نصاب پورا ہو جائے گا۔ اور ظاہر ترتیب پڑھنے کی وہی ہے کہ اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، درمیان میں یہ 1000 پڑھے گا، اس کے بعد جب دعا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں صلاۃ والسلام یعنی درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو 16 دن یہ کر لے پابندی سے، 16 دن کے بعد ہی بلکہ اس سے پہلے ہی اس کے ثمرات ظاہر ہونے لگیں گے کہ اس کی نیک شہرت جو ہے وہ پورے عالم میں پھیلنے لگے گی۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ کہ جو چاہتا ہے کہ دنیا کا ایسا فضل اور ایسے فتوحات مجھ پر ہو جائیں کہ جس کی کوئی نظیر نہ ہو، بغیر مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا رہے، اس کے لیے اس کی ترتیب یہ ہے کہ 40 دن پڑھنا ہے اور روزانہ 4000 دفعہ پڑھنا ہے۔ 40 دن 4000 دفعہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا جو اس پہ فضل کرے گا، فتوحات کے دروازے کھول دے گا کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا جو عمل ہے، فائدہ جو ہے وہ یہ فائدہ جو ہے وہ باموکل ہے، یعنی اس کا جو روحانی موکل ہے اس ذکر کا وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 40 دن پڑھنا ہے اور روزانہ 4000 دفعہ پڑھنا ہے، اور جب آخری دن ہوگا تو وہ اس کا موکل جو روحانی موکل اس کا ظاہر ہوگا۔ وہ موکل جب ظاہر ہوگا تو اس سے پہلے ایک طوفانی ہوا چلے گی، خوفناک احوال، چیخ پکار ہوگی، تو ایسے دہشتناک ماحول فیل ہوگا اس کو، تو لیکن یہ گھبرائے نہیں، یہ اپنا پڑھائی میں لگا رہے، یہاں تک کہ وہ جب موکل ظاہر ہوگا، بڑا خوفناک شکل و صورت اس کی، اور وہ سامنے بیٹھ جائے گا، ہاتھ میں اس کی تلوار ہوگی چمکتی ہوئی، اور تلوار اس کی یوں گھٹنے کے ساتھ یوں ہوگی اور یوں خونخوار آنکھوں سے دیکھے گا۔ اب اس کو چاہیے، اور وہ کچھ منہ میں بول رہا ہوگا اور سمجھ کچھ نہیں آئے گی کیا بول رہا ہے، اس کو چاہیے، عامل کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف دھیان نہ دے اور اپنی پڑھائی میں لگا رہے، بلکہ زور زور سے دعا کو زور زور سے پڑھنے لگ جائے۔ لیکن اگر وہ خوف کی وجہ سے پڑھنا روک دیا یا یہ پڑھنا بھول گیا تو پھر اس کے لیے غضب ہے، پھر وہ جو موکل جو ہے وہ تلوار سے قتل کر دے گا، یہ پھر بچے گا نہیں۔ لہذا بالکل دل مضبوط رکھ کے وہ اس کو زور زور سے پڑھتا رہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد خود بولے گا بھائی تمہارا کیا مقصود ہے، کیوں پڑھتا ہے،
تو نے مجھے کیوں بلایا؟ اتنی بلندیوں سے میں نیچے آیا ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ اب یہ بولے، اب یہ کہے کہ مجھے میرا مقصود یہ ہے کہ جو میرے فتوحات کے دروازے میرے لیے مقدر ہو چکے ہیں وہ فتوحات کے دروازے مجھ پر کھلیں ہیں، اور جو انعامات ربانی میرے لیے مقدر ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرنا شروع کر دیں۔ یہ میں چاہتا ہوں، اس سلسلے میں تو میرے معاون و ممید بنو۔ کہے گا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لہٰذا وہ کہے، وہ جو ایک آپ کو انگوٹھی دے گا، انگوٹھی دے گا جس کا جو نگینہ ہے وہ آسمانی جوہر کا ہوگا، اور وہ ایک ایسا راز ہوگا کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ اس کو انگوٹھی دے گا، اور اس عامل کو چاہیے کہ یہ اب کسی کو اس کا راز بتائے بھی نہ، کہے بھی نہیں کہ یہ مجھے یوں ملا، یہ ہوا، وہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو انگوٹھی اس کو دے دے گا اور اس کو کہے گا کہ جب مجھے تجھے بلانا ہو تو یہ انگوٹھی سامنے رکھ کے اس دعا کا ورد کر دو، شروع کر دو، یا عظیم عزت ثناء الفاخری والعزی والمجد والکبریائی فلا یزال عزو عظیم۔ اس کا تم ورد کرنا شروع کرو گے، 2-4 دفعہ کرو گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر جو تو مجھے کہے گا میں اس کام کو سر انجام دوں گا۔ اس سے کیا ہوگا، اس پر جو الفضل الہی کے جو فتوحات کے دروازے کھلیں گے، پھر اس کو دنیا میں کسی چیز کی احتیاج نہیں رہے گی۔ یہ وہ باموکل عمل ہے، لیکن پورے حوصلے کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اس کو کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ۔